آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں تمام گلیکسیز، پلینٹس اور تمام تر چیزوں کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے ستارے، پلینٹس، گلیکسیز، پہاڑ اور درخت۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے۔ کیا کبھی ستاروں کو کسی نے ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو یونیورس کی ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات ایک جیسی ضرور ہے۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ، یہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے کینالیو، جو کہ ایک اٹالین سائنسدان تھے، اس نے لینزز کو الائنڈ کر کے رکھا، تو اسے ایسا کرنے سے پتا چلا کہ ایسا کرنے سے بہت سی دور رکھی ہوئی چیزوں کو قریب کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ اس دنیا میں پہلے بھی بہت موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا۔ کینالیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس ٹیلیسکوپ کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس دنیا نے پہلی بار سورج اور چاند کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملایا جائے تو ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ کینالیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی تمام پلینٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے مختلف دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا کہ جب یہ تمام تر چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ کینالیو نے یہ تمام تر باتیں دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر پوری دنیا میں موجود چرچز اس کے دشمن ہو گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہی خیال تھا کہ اس دنیا کا سینٹر درمیان کا حصہ ارتھ ہے، اور صرف پوپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہی خیال تھا، جس کی وجہ سے کینالیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے ایک گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن کینالیو نے اپنا یہ کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، ایون کہ پوپ نے بھی کینالیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین، ارتھ، جو کہ یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ گلیکسی اربوں سٹارز کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز آخر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسیو بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے تقریباً 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے سورج نے ان تمام پلینٹس، گلیکسی، مارس، جوپیٹرز، ان تمام تر پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں بلکہ یہ تمام تر گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے گلیسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک گلیسٹر بناتی ہیں، اور یہ گلیسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں بلکہ اس طرح کے لاکھوں گلیسٹرز مل کر ایک سپر گلیسٹرز بناتے ہیں، اور اس جیسے ہزاروں سپر گلیسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ ان تمام تر پلینٹس، گلیکسیز اور سٹارز میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ اس پورے پلینٹ میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں پوری دنیا کے مسلمان اسلام کی ایک بہت ہی مقدس جگہ جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب مسلمان کعبہ شریف کے گرد گھومتا ہے تو وہ صرف اکیلا ہی گھوم نہیں رہا ہوتا بلکہ یونیورس کی تمام تر چیزیں سب کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ مکرمہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدے کا مطلب صرف ہمارے
वाला सजदा नहीं, बल्कि अल्लाह के निज़ाम के तहत चलने को भी सजदा कह सकते हैं। अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और स्टार्स का ही नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, हर चीज का कहा है। लेकिन ये सब सर्कल में तो नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले ग्रीस में एक कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल के बाद पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले फिर से इस पार्टिकल पर रिसर्च होना शुरू हुई और साइंसदानों की इस रिसर्च से पता चला कि ये एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई भी मुसलमान काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज, इवन के बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में खाना काबा का तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत करार दी गई है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सब चीजें मेरी इबादत करती है, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का मुकरमा में जाकर काबे का तवाफ करके इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों की इबादत करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।